الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلامت الانسان فی حفظ اللسان، انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ کیا کمال کی حدیث ہے میرے عزیزو، سبحان اللہ۔ انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ ایک بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ تقریباً 70-80% نا آغا جان، انہوں نے فرمایا کہ بندے کے جو گناہ ہیں وہ زبان کے ذریعے سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو بندہ زبان کے اوپر اگر کنٹرول رکھے، سوچ سمجھ کے بات کرے تو گناہ، بہت سے گناہوں سے بندہ روک سکتا ہے۔ یہی زبان ہے جو منہ میں آیا کہتا گیا تو پھر وہ بڑی خطرناک ہے اور گناہ بندے کے اوپر آتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ فضول باتوں سے بندہ پرہیز کرے، کام کی بات کرے اور باقی جو ہر طرح کی جو منہ میں آئے نہ کہتا جائے، ٹھیک ہے۔ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو۔ بحث جو ہماری آج کی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تطبیقاتن لقد مضى ان مسألۃ النئی فی العبادات والمعاملات من مسائل المہمہ۔ عرض خدمت ہے، اصل جو بحث ہے ہماری، میں آپ کو ٹچ دے رہا ہوں اس آج کے درس کا، ملا رہا ہوں درس کو، وہ یہ تھا فی اقتضاء نہی للفساد۔ پھر دو مقام پر بحث ہو گئی، عبادات میں ہو گئی، معاملات میں ہو گئی۔ اب وہ جو عبادات اور معاملات کے اوپر نہیں آئی ہے اس کی کوئی مثالیں وغیرہ تو کوئی نہیں دی نا، تطبیقات تو کوئی نہیں کرائیں۔ آج کا درس انہی بحث سے، پچھلی سے، عبادات اور معاملات، صحیح ہے نا۔ جب اس کے اوپر نہیں آ جاتی عبادات اور معاملات کے اوپر تو اس کی نہ کچھ مثالیں دے کر نہ ہمارے لیے مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا ہی شاندار مطلب ہے، مطالب ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ مزہ آتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا، مزہ آتا ہے واقعاً۔ سمجھ آ رہی ہو تو مزہ آتا ہے، نہ ہو تو پھر بندہ گھڑی کی طرف ہی دیکھتا ہے، جان چھوٹے پتہ نہیں یہ کیا ہے، جنجال پڑ گیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ علم کے اندر بڑا مزہ آئے گا جان۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے، بس عرض ہے، وہ نہیں کہتے ہیں کہ آداب المتعلمین والے کے ایک عالم دین تھے، وہ چھت کے اوپر چڑھ جاتے تھے، جب علمی مسئلہ حل کرتے تھے تو کہتے کہاں ہیں بادشاہوں کے بیٹے، آؤ دیکھو جو مزہ مجھے آیا ہے آپ کو آیا ہے؟ آپ کو اپنی دولت میں اتنا مزہ آیا جو اس علمی مسئلے کو حل کر کے میں سکون لے رہا ہوں اور مجھے مزہ آ رہا ہے؟ واقعاً مزہ ہے، مزہ ہے۔ جیسے میرے مولا امام فرماتے ہیں، ایک دعا ہے، زیارت ہے، دعا کون سی بلا؟ دعائے محبین میں امام زین العابدین علیہ السلام، الہی من ذا الذی ذاک حلاوت محبت کا فرام من کا بدلا، پروردگارا جس نے آپ کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے وہ آپ سے دوری کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ بات ساری مزے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح عبادت میں مزہ آ جائے تو سکون آتا ہے، اسی طرح جس کو ان علمی مطالب کے حل کرنے میں آ جاتا ہے نا مزہ، تو اس کی ٹھاٹھیں ہوتی ہیں جان۔ جس کو مزہ نہ آئے تو پھر اس کی میں بات کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی مسئلہ کی تطبیقات ہو رہی ہیں، عبادات والے اوپر بھی اور معاملات کے مسئلے پر بھی تطبیقات ہیں۔ مثلاً ایک مثال دے رہے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی میں نماز پڑھنا، سونے کی انگوٹھی بندہ پہنے اور نماز پڑھے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں آئی ہے اہل بیت علیہ السلام سے کہ بندہ سونے، ٹھیک ہے نا، سونے کو پہن کر نماز نہ پڑھے، سونے کو نہ پہنے اور اس میں نماز نہ پڑھے۔ اب نہیں آ گئی سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنے میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں جو عبادت پر آتی، ہم سابقہ دیکھ چکے ہیں کہ نہیں جو عبادت پر آ جاتی ہے وہ موجب فساد ہے۔ نہیں آ گئی نا، لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فیہ، آدمی سونے کو نہ پہنے اور اس میں نماز نہ پڑھے، نہیں آ نہ گئی، اور یہ نہیں جو عبادت پہ آتی ہے وہ موجب فساد ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہن کے بندہ نماز پڑھے گا، نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ فٹنگ آئی یا نہ آئی؟
یعنی وہ نہیں جو عبادت پر آتی ہے موجب فساد ہے، جیسے مثلا یہ ہو گئی مثال۔ اسی طرح دوسری مثال اگر جان، ایک آدمی فقراء کے درمیان زکوٰۃ تقسیم کرے، امام مانگے کہ زکوٰۃ مجھے دو، لیکن مالک جو ہے نا خود فقراء کے درمیان تقسیم کر لے، امام کو دینے کی بجائے، امام کہتا ہے مجھے دو زکوٰۃ، وہ خود ہی بڑا بن کے فقراء میں تقسیم کرے، امام کو نہ دے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا یہ مجزی ہے جب کہ نہیں آئی ہے امام سے، یا مجزی نہیں ہے؟ اگر امام طلب کرے زکوٰۃ کو لیکن مالک فقراء میں تقسیم کر دے بغیر اس کے کہ وہ دے امام کو، تو کیا یہ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ دینی امام کو تھی، دینی امام کو تھی، اس نے خود ہی تقسیم کر دی، ٹھیک ہے؟ تو نہیں آئی تھی خود تقسیم کرنے کی، تو یہ موجب فساد ہے یا موجب فساد نہیں ہے؟ سوال کر دیا آگا نے۔ اسی طرح آگا جان، اگر ایک مثلا پانی ہے اور اس کا استعمال ضرر ہے، پانی کا استعمال ضرر ہو تو منع کیا گیا ہے نا، آپ جانتے ہیں فقہ میں پڑھتے ہیں کہ اگر پانی کے استعمال میں ضرر ہو تو وضو نہیں کرنا چاہیے، تیمم کرنا چاہیے، لیکن بندہ ضرر کے باوجود وضو کر کے پڑھ لے، پھر سوال ہے بھائی نہیں آئی تھی نا، وضو نہیں کرنا تھا، وضو کر لے، کیا وضو باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ نہیں موجب فساد ہے یا موجب فساد نہیں ہے؟ یہ ایک بات ہے۔ تیمم کرے تراب پر یا پتھر پر جو غصبی ہے، جبکہ منع آیا ہے کہ غصبی پر جو ہے تصرف نہ کرو، پھر سوال ہو جائے گا کہ کیا یہ تیمم پھر ہمارا فاسد ہے یا فاسد نہیں ہے، کیونکہ غصبی چیز سے روکا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پانچویں مثال یہ دی جا رہی ہے کہ ایک بندہ اذان میں غنا کرے، غنا حرام ہے نا، ایک بندہ اذان میں غنا کرے، یا عورت اذان دے بڑی حالت خضوع میں نرم لہجے میں اذان دے، یا جناب علی اذان دے مسجد میں بندہ اور وہ جنب کی حالت میں ہو، ان چیزوں سے روکا گیا ہے نا، آپ جانتے ہیں روکا گیا ہے، غنا سے، عورت کا اذان دینا حالت خضوع میں، ٹھیک ہے، جنب کی حالت میں بندہ اذان دے، یہ منع ہے، نہیں آئی ہے نا۔ سوال ہے کیا اذان ان سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ اذان ان کی دی ہوئی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مثال دے رہے ہیں کہ جہاں مثلاً تھا نماز کو قطع کرنا واجب تھا، مال کی حفاظت کرنی تھی، جان کی حفاظت کرنی تھی، لیکن وہ بندہ نماز پڑھتا رہے، منع تھا کہ اب یہاں نماز کاٹ دو، نماز توڑ دو، وہ جان کی حفاظت کرو، ایک بندہ غرق ہو رہا تھا، مال لوٹا جا رہا تھا، اس کو بچانا تھا، یہاں نماز توڑنے کا حکم تھا، لیکن وہ بندہ پڑھتا رہے، تو کیا یہ نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ اسی طرح ایک مثال ساتویں دے رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بھائی اہل سنت نا سینے کے اوپر نا ایک ہاتھ دوسرے پہ رکھ کر ہاتھ باندھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو نہیں آئی ہے، تکفیر اس کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا۔ اگر کوئی بندہ یہ ہاتھ رکھ کے پڑھے، ٹھیک ہے، تو کیا نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ تکفیر سے۔ اسی طرح آٹھویں مثال دے رہے ہیں، ماہ شعبان کا آخری دن ہے، آخری رمضان کی نیت سے روزہ رکھے، ٹھیک ہے، تو کیا روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ نویں تو مثال یہ ہے کہ اگر حج اور عمرہ کو ایک نیت سے پڑھے تو کیا یہ عمل باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ یہ کیونکہ نا عرض ہے کہ ایک نیت حج اور عمرہ کی ایک نیت نہیں کرنی چاہیے، حج کی الگ ہے، عمرہ کی الگ ہے، اگر کوئی بندہ ایک ہی نیت سے انجام دے گا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ نہیں آئی ہے، ملاؤ نہیں ایک نیت کے ساتھ، تو کیا یہ موجب فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور 10ویں مثال ہے، یہ جو مضاربہ ہوتا ہے نا، یہ عقد جائز ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ مضاربے میں لزوم کی شرط کر لے تو کیا مضاربہ باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ اس طرح کر کے ناگا جان مثالیں دی ہیں، اور پھر ان قواعد کے ان کے اوپر فٹ کرو، کیا یہ ہو جائے گا نہیں ہوگا، کیا ہے صورتحال؟ تطبیقاتن لقد مضى ان مسألة النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمة
گزرا مسئلہ نہیں عبادات اور معاملات میں مسائل مہمہ میں سے ہے، لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبیقات لهذه المسئلہ، لہذا حال کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس مسئلے کی تطبیقات کو بیان کریں، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ فی خاتم الذہب، نماز سونے کی انگوٹھی میں، روی عن ائمۃ اہل بیت علیہم السلام لا یلبس الرجل الذہب ولا یصلی فیہ، رجل سونے کو نہ پہنے اور اس میں نماز نہ پڑھے۔ کالا شیخ و مشایخنا العلامۃ الحائری، اگر فرماتے ہیں ہمارے استادوں کے استاد علامہ حائری نے فرمایا ہے کہ دلت طائفۃ من الاخبار علی اعتبار عدم کون لباس المصلی من الذہب للرجال، طائفہ من الاخبار، اخباروں کا ایک گروہ دلالت کرتا ہے کہ لباس مصلی من الذہب للرجال، مردوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیا ہے جان، مردوں کے لیے سونا نہ ہو۔ دوبارہ سنیں نا، قد دلت طائفۃ من الاخبار، اخباروں کا ایک گروہ دلالت کرتا ہے علی اعتبار عدم کون لباس المصلی من الذہب للرجال، مردوں کے لیے لباس مصلی سونے کا نہ ہو۔ والنہی فی تلک الاخبار، نہیں آئی ہے ان اخبار میں، قد تعلق بالصلاۃ فی الذہب، ٹھیک ہے نا، نہیں ان اخبار میں جو ہے قد تعلق بالصلاۃ فی الذہب، سونے میں نماز پڑھنے سے ہے، والنہی المتعلق بالعبادہ یقتضی الفساد، اور نہیں جو متعلق عبادت ہے مقتضی فساد ہے، کما حرر فی محلہ، جیسا کہ ہم نے اس کے محل میں تحریر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ 2 تفریق و زکوٰۃ بین الفقراء مع طلب الامام، زکوٰۃ کو تفریق اور تقسیم کرنا فقراء کے درمیان جب کہ امام طلب کرے۔ لو طلب الامام والزکوٰۃ ولکن المالک فرق بین الفقراء دون ان یدفعها الی الامام، اگر امام زکوٰۃ کو طلب کرے لیکن مالک فرقہا، زکوٰۃ کو تقسیم کرے بین الفقراء، فقراء کے درمیان، دون ان یدفعها الی الامام، بغیر اس کے کہ وہ زکوٰۃ کو دفع کرے اور دے امام کی طرف، امام کو نہ دے، فہل یجزی ما نہیں الصادر من الامام او لا، کیا یہ مجزی ہے جب کہ نہیں آئی ہے امام سے، او لا، یا مجزی نہیں ہے یہ زکوٰۃ۔ تیسرا مطلب، لو تضرر باستعمال الماء، اگر پانی کا استعمال ضرر رکھتا ہو، لو تضرر باستعمال الماء فی الوضو، اگر پانی کے استعمال میں ضرر ہو وضو میں، ینتقل فرض الی التیمم میں، تو اس کا فرض منتقل ہو جاتا ہے تیمم کی طرف۔ فإن استعمل الماء والحال هذا فهل يبطل الوضوء او لا، اگر وہ پانی کو استعمال کرے اور حالت یہ ہو، یہ یعنی ضرر ہو، فهل يبطل الوضوء او لا، تو کیا وضو باطل ہے، او لا، یا باطل نہیں ہے، یعنی نہیں اقتضاء فساد کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہاں۔ ٹھیک ہو گئی نا بات۔ 4 التیمم بالتراب او الحجر المغصوبین، تیمم کرنا تراب سے یا پتھر سے، المغصوبین جو غصبی ہیں۔ اذا تیمم بالتراب او بالحجر المغصوبین اے الممنوع من التصرف فیہ شرعا، جب تیمم کرے تراب یا حجر سے جو غصبی ہیں یعنی ممنوع ہیں تصرف اس میں شرعاً، فہل یفسد تیممہ او لا، تو کیا اس کا تیمم فاسد ہے او لا، یا فاسد نہیں ہے۔ نمبر 5 الاکتفاء بالاذان المنہی عن، اذان پر اکتفا کرنا، المنہی عن جس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا تغنى بالاذان، جب اذان میں غنا کرے آدمی، او اذنت المرأة متخذئة، یا عورت اذان دے متخذئة حالت خضوع میں، گفتار نرم رکھ کے، او اذن فی المسجد وہو جنب، یا مسجد میں اذان دے در حالانکہ وہ مجنب ہو، فہل یصح الاذان منہم ویکتفی بہ او لا، کیا ان کی اذان صحیح ہے اور اس پر اکتفا ٹھیک ہے، او لا،
یا نہ او لا، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، حل یسے او لا یسے، یہ صحیح نہیں ہے ان کی اذان۔ چھٹا جی حرمت الاستمرار فی الصلاۃ، نماز میں استمرار کا حرام ہونا، حرمت الاستمرار، استمرار حرام ہے صلاۃ میں۔ اذا وجب قط الصلاۃ لاجل صیانۃ النفس والمال المحترمین من الغرق والحرق، جب نماز کا قط کرنا واجب ہو نفس کو بچانے کی خاطر اور مال کو بچانے کی خاطر، جو محترم ہیں، ہر دو محترمین صفت ہے نفس اور مال کی، نفس اور مال جو محترم ہیں، کس سے؟ من الغرق والحرق، غرق ہونے سے اور جلنے سے بچانا۔ وما ذالک استمر فی الصلاۃ، اس کے باوجود کہ اس کو بچانا تھا، استمر فی الصلاۃ، نماز میں وہ کیا کرے؟ استمرار کرے، ادامہ دے، توڑے نہیں۔ فہل تبطل صلاۃ او لا، تو کیا اس شخص کی نماز باطل ہے؟ او لا تبطل، یا باطل نہیں ہے۔ ساتواں النہی عن التکفیر فی الصلاۃ، نہیں جو تکفیر کے بارے میں آئی ہے نماز میں۔ قد ورد النہی عن التکفیر فی الصلاۃ، کبھی کبھی نہیں آتی ہے تکفیر سے نماز میں۔ اے قبض الید الیسری بالیمنی، یہ نا تکفیر کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی کیا کرنا گا جان؟ قبض الید الیسری بالیمنی، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، باندھنا، قبض کرنا۔ کما ورد النہی عن اقامت النوافل جماعتا فی لیالی شہر رمضان، جیسا کہ نہیں آئی ہے اقامہ نوافل جماعت سے پڑھنے کی لیالی شہر رمضان میں جو صلاۃ تراویح ہے۔ فہل تبطل الصلاۃ او لا، کیا یہ نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ آٹھویں جی صوم و یوم شک بنیت رمضان، شک کا روزہ رکھنا نیت رمضان کے ذریعے، ٹھیک ہے، صوم و یوم شک بنیت رمضان، اذا صام آخر یوم من شہر شعبان بنیت رمضان، جب آخر شعبان کے دن روزہ رکھے بنیت رمضان، رمضان کی نیت سے۔ حل یسع صوم او لا، کیا اس کا روزہ صحیح او لا، یا صحیح نہیں ہے۔ القران بین الحج والعمرہ، لو قارن بین الحج والعمرہ بنیت واحدہ، اگر حج اور عمرہ کو ایک نیت کے ساتھ مقارن کرے، ملا لے، فہل یبطل عملہ، تو کیا اس کا عمل باطل ہو جائے گا؟ لاجل النہی عن القران، کیونکہ نہیں آئی ہے قران میں، قران یعنی کیا بلا؟ یعنی ایک نیت سے دونوں کو انجام دینا، حج اور عمرہ کو اس کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ کما لو نوا صلاتین بنیت واحدہ، جیسا کہ کوئی آدمی دو نمازوں کو ایک نیت کے ساتھ پڑھے، او لا، حل یبطل او لا یبطل، یا باطل نہیں ہے۔ 10ویں جی شرط اللزوم فی المضاربہ، لزوم کی شرط کرنا مضاربہ میں۔ اذا شرط اللزوم فی المضاربہ، جب لزوم کی شرط لگائے مضاربے میں، فہل تبطل المضاربہ، تو کیا مضاربہ باطل ہے؟ لنہی عن شرط اللزوم، کیونکہ نہیں آئی ہے، لزوم کی شرط سے نہیں آئی ہے۔ المنکشف عن طریق الاجماع، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں جو نہیں آئی ہے لزوم کی شرط کرنے سے، وہ نہیں المنکشف عن طریق الاجماع، وہ نہیں کشف ہوتی ہے اجماع کے طریقے سے۔ او لا، یعنی او لا تبطل، بات پہنچی یا نہیں؟ اذا شرط اللزوم فی المضاربہ، ایک ہوتا ہے عقد مضاربہ، اس میں لزوم کی شرط نہیں لگا سکتے، کیونکہ عقد مضاربہ جائز ہے، لوما میں آپ پڑھیں گے۔ اذا شرط اللزوم فی المضاربہ، جب لزوم کی شرط لگائے مضاربہ میں، جب کہ وہ عقد جائز تھا، فہل تبطل المضاربہ، تو کیا مضاربہ باطل ہے؟ کیوں جی؟ لنہی عن شرط اللزوم، کیونکہ لزوم کی شرط سے نہیں آئی ہے، وہ نہیں المنکشف عن طریق الاجماع، وہ نہیں جو کشف ہوتی ہے اجماع کے طریقے سے۔ او لا یعنی او لا تبطل، یا باطل نہیں ہے مضاربہ لزوم کی شرط لگانے سے۔ ٹھیک ہو گئی میرا جان بات ہماری؟
مطلب آپ کی خدمت میں یہ تمام ہو گیا۔ اس کے بعد جو مطلب ہے وہ جناب علی اگلا مطلب مقصد ثالث ہے، فعل مفاہیم کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو الگ طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر لیں، بے ساری مخلوط نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے۔ تو بھلا اس آج کے درس میں کیا بیان کیا جناب؟ آج کے درس میں جی یہ بیان کیا ہے کہ بحث ہماری تھی اقتضاء نہی للفساد، اس میں دو بحثیں کی گئیں، ایک عبادات میں ایک معاملات میں۔ اس عبادات اور معاملات کے اوپر جو تطبیقات ہوتی ہیں وہ آج ہم نے پڑھی ہیں، تطبیقات کروائی ہیں جناب اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تطبیقات کی تقریباً 10 ایک مثالیں دی تھیں اور وہی ہم نے پڑھی ہیں جناب۔ یہ ہے اس درس کا مکمل پھر 170 کا خلاصہ۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔